نماز عصر کے بعد قرآن کی یہ سورت 3 بار پڑھنے سے جسم کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، عصر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لینا انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے مذکورہ صورتوں اور آیات کی جو فضائل فوائد بتائے ہیں وہ اتنے ہی یقینی ہیں جتنے کہ ہماری موت یقینی ہے۔ ادویات سے بیماریوں کا علاج تو محض ایک جائز وسیلہ ہے۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے۔ ایک دوا سے مریض کو صحت حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسری بار وہی دوا اسے مرض اور اسی مریض کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے وہ دوا شفا ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا امر نہیں ہوتا تو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بنیادی بات تو ایمان کا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج ہر گھر کے ہر فرد کی سب سے بڑی بیماری ذہنی پریشانی، بے قراری، اضطرابی ڈپریشن ہے۔ قرآن پاک میں بیماریوں سے شفا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہے، حالات اور گمراہی کی تاریکیاں کا فوراً ہوتی ہے، بد عقیدگی بد اخلاقی جاتی رہتی ہے، خوش عقیدگی خوش اخلاقی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کنز ایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور روحانی امراض ہو یا چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراضی روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہی ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراضی جسمانیہ سے بھی شامل حاصل ہوتی ہے۔ اسی آیت کے تحت دیگر مفسرین اعظام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید سے امراضی ظاہرہ باطنہ، ضلالت و جہالت، گمراہی و لا علمی وغیرہ دور ہوتے ہیں، ظاہری باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، اعتقاداتی باطلہ اخلاقیہ ذلیلہ دفع ہوتے ہیں، عقیدہ حقہ و معرف الہی و صفات حمیدہ اخلاق فاضلہ، صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان بہترین صفات زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ مفسرین قرآن علامہ ابن عطیہ انلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات کا بھی احتمال ہے آیت کریمہ میں شفا سے دم اور تعویذات کے ذریعے بیماریوں میں قرآن پاک کا فائدہ مند ہونا مراد ہے۔ مفسرین اعظام کے مندرجہ بالا تصریحات سے پتہ چلا کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، لیکن بعض صورتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مختلف بیماریوں سے شفا کا بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کا متعلق ارشاد ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتاؤں؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مزید فرمایا، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔
فی تعظیم القرآن فصل فی الفضائل و سورہ الآیات۔ محدثین اکرام نے قرآن مجید کی آیات بیماریوں پر پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایت نقل فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ مسلم کتاب السلام باب الرعایت المریض باب المعذورات۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کے آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا جائے، بڑا علاج کروایا گیا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے، کسی جانے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب ایک اقصی بازار ہے، اس بازار کے ایک طبیب کا گھر ہے، وہ بڑا قابل ہے، دوائیں بھی دے گا اور آپ کے پوتے کے دم بھی کرے گا، یقین ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا، وہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا، حضور ہے تو گھر میں پر لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا، کیوں؟ لوگوں نے کہا، حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا، کوئی پتہ ہے دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا، اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، اب کیا ہوگا؟ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگیں۔ قریب تھا اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا، یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوا دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نیا کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کے سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کے بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں،
مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے، داتا کو بیکاری کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا، بڑا مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے کے نور کے فوراً نکل رہی کائنات کی یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، اس مقصد کے لیے میں آیا تھا تو وہ تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئے، جیسے کبھی دکھی نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھا ہے؟ راہب مسکرا کر پڑھا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیارے کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیماری کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد ایک سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لائق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے، یہ سورت بہت زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، جس علاج کروا کر تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز عصر کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے، وہ سورت یہ ہے، یہ سورت آپ نے نماز عصر ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز پڑھا تھا، آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی، مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی
لا علاج بیماری مشکل کو ختم کر دیں گے۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کے پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے یہ سورت 3 مرتبہ اور 33 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھ لینے ہیں، اور اول آخر کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ کر انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے، آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیل آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگے، اللہ پاک ہم سب کی استقامت نصیب فرمائے، اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ آپ کسی بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ العظیم، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس سورت کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئے ہو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت ہے، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی، کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی، برائی سے روکتا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال، طیب، پاکیزہ ہو۔ ناجائز مقاصد، گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی گستاخی ہے، بلکہ حرام ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا، منتیں ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کروں۔ کتب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت کی گئی دعائیں زیادہ قبول ہوتی۔ سیدنا سہیل بن سعادت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت، دوسرے
اس وقت دعا جب بارش ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق و رحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں میرے آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔